اگر کسی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جناب، طلاق نہیں ہوگی، بلکہ بڑا کام کی بات ہوگی نا، بیوی کی بیوی، بکری کی بکری گھر میں مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دودھ اس وقت رضاعت حرمت ہوتی ہے جب 2 سال کا بچہ پیے۔ تم تو ماشاءاللہ جوان ہو، بیوی والے ہو، آپ بیوی کا بھی دودھ پی لیا، کچھ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ روزانہ پیا کرو، زیادہ ہو تو کچھ رکھ لیا کرو، دوستوں کو بھی چائے بنا کے پلایا کرو، شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم تو بیوی کے پستان چوستے ہو نا، بی بی عائشہ جیسی محبوبہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے حضور نے کبھی میری شرمگاہ پہ نظر بھی نہیں ڈالی۔ تمہاری مرضی فلمیں دیکھ کے انگریز۔ نکاح کن کن چیزوں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کفریہ جملہ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھو نکاح ایک تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے، چاہے صریح طلاق ہو یا کنایہ میں ہو۔ کنایہ کا مطلب الفاظ گول مول ہیں لیکن آپ کی نیت طلاق کی تھی، جیسے آپ نے بیوی کو کہہ دیا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، اس میں نیت اگر طلاق کی ہوگی تو ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ اور صریح الفاظ جو ہوتے ہیں ڈیورس کا لفظ یا طلاق کا لفظ، اس میں نیت ضروری نہیں ہے، تو ایک تو اس سے ٹوٹتا ہے۔ دوسرا نکاح ٹوٹتا ہے کافر ہو جانے سے، مرتد ہو جانے سے۔ کفریہ جملہ بولا جس کا دوسرا کوئی مطلب بنتا ہی نہ ہو، صاف طور پر اسلام کا انکار کر دیا، میں اسلام کو نہیں مانتا، معاذ اللہ نقل کفر، ایسا جملہ بول دیا، یا اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا بالکل واضح لفظوں میں۔ اس میں فوراً فتوی بازی نہ کر دیا کریں، بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا، تو مرتد ہو جائے گا تو بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ لیکن اس میں وہم بہت لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے، وہمی ہو جاتے ہیں، تو وہمی نہ ہو جایا کریں، پھر تنگ کرتے ہیں، میرے میاں نے یوں بول دیا تھا تو کافر تو نہیں ہو گئے، میرے میاں نے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی پاگل کر دیتے ہیں۔ تو واضح لفظوں میں جب تک کوئی مرتد نہیں ہوگا، صاف پتہ چل رہا ہو یہ اسلام کو نہیں مانتا، ایسے الفاظ کہے تو پھر تیسرا نکاح خراب ہوتا ہے جب محرم رشتوں میں، جو خاص قسم کے رشتے ان میں کوئی فزیکل سیکشول ریلیشن ہو جائے، خدا نخواستہ ساس اور داماد کا ریلیشن ہو گیا، سسر اور بہو کا ریلیشن ہو گیا، اس سے بھی میاں بیوی کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ شریعت کا اصول ہے کسی عورت سے آپ کا سیکشول فزیکل ریلیشن ہے تو اس کی ماں اور بیٹی سے اب آپ کا ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ تو جب اپنی بیوی کی ماں سے ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ وہ تو ساس تو پہلے ہی حرام تھی، بیٹی بھی حرام ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہو اور سسر کو تھوڑا ریزرو رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہو کو پیار کرنا ہے، بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بس اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ساسیں داماد کو سفر پہ آ رہا ہے تو جناب سینے سے لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے بیٹوں کی طرح ہے، لیکن شریعت میں ایک احتیاط ہے، داماد کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بس ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان رشتوں میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت، ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا، یہ شرم کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس میں خیال کرنا چاہیے۔ یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔
یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے, اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے, اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ, اس طریقے سے دادی دادا, اس طریقے سے چچا تایا ماموں, یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا, تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102, صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا, بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے, اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ, تو تب رضاعت کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا, تھوڑا اضافہ ہے اس سوال میں, کیا عورت کی چھاتی چومنا مرد کے لیے جائز ہے؟ اگر دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا ان کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی, اس کا رشتہ حرام نہیں ہوگا لیکن اس نے ایک بہت سنگین جرم کیا. یہ غلط فہمی بھی بہرحال رہ گئی تھی کہ لوگ سمجھتے اگر کسی نے غلطی سے بیوی کا دودھ پی لیا تو اس پہ بیوی حرام ہو گئی. حرام نہیں ہوتی, یاد رکھیے, لیکن ایک سنگین جرم ہے, ایک سنگین گناہ ہے جو اس سے ہوا, لیکن اس پہ اب بیوی حرام نہیں ہوں گی, یاد رکھیے.